Recording in progress. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا التفكر وتدبر بما يتلوه لساننا في كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبینا محمد. آمین. نبیلہ آپ سورہ بینہ کو ایک دفعہ پڑھیں گی، اس کی تلاوت کر دیں گی؟ جی میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة یقیمونس نہیں ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یقیمونہ نہیں ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، ويقيموا الصلاة والزكاة والدين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا، اللہم بارک. اس کی ورڈ ٹو ورڈ میننگ کر لیتے ہیں ہم لوگ. لم نہیں، یکن تھے، لم یکن نہیں تھے، الذین وہ جنہوں نے، لم نہیں یکن تھے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا. میں تھوڑا سا تیز جاؤں گی کیونکہ یہ لمبی سورہ ہے. لم نہیں یکن تھے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، کفروا کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من کا مطلب سے ہے اور اہل الکتابی اہل کتاب، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی یہاں تک کہ، تأتیہم آ جائے ان کے پاس، تأتیہ آ جائے ہم ان کے پاس، البینہ واضح دلیل. ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں اس آیت کو. لم یکن الذین لم نہیں یکن تھے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے،
منفکینہ باز آنے والے، حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس البینۃ واضح دلیل۔ کلیئر ہے سب کو؟ جی رسول ایک رسول، رسول یہاں تنوین ہے، اس کا مطلب ہے ایک رسول، رسول ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، رسول ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، صحفا مطہرہ صحیفے پاکیزہ، صحفا مطہرہ صحیفے پاکیزہ، فیہا اس میں کتب تحریریں ہیں، قیمۃ درست، فیہا اس میں کتب تحریریں ہیں، قیمۃ درست، وما اور نہیں، وما اور نہیں، تفرقہ کیا، الذین ان لوگوں نے، وما اور نہیں، تفرقہ کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، وما تفرقہ اور نہیں تفرقہ کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جاءتہم جو آئیں ان کے پاس، البینہ کھلی دلیلیں، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءتہم آئی ان کے پاس، البینۃ کھلی دلیل، وما تفرق الذین اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جو، جاءتہم آئیں ان کے پاس، البینۃ کھلی دلیل۔ آیا نمبر 5، وما اور نہیں، امروا وہ حکم دیے گئے تھے، وما اور نہیں، امروا وہ حکم دیے گئے تھے، الا مگر، وما اور نہیں، امروا وہ حکم دیے گئے تھے، الا مگر، لیعبدوا یہ کہ وہ عبادت کریں، لیعبدوا کا مطلب ہے یہ کہ وہ عبادت کریں، اللہ اللہ کی، الا مگر، لیعبدوا یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص کرنے والے، مخلصین خالص کرنے والے، لہو اس کے لیے، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لہو اس کے لیے، دینا دین کو، حنفاء یکسو ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور یہ کہ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، وَذَلِكَ دین القیمہ اور وَذَلِكَ اور یہ، وَذَلِكَ اور یہ ہے، دین القیمہ دین درست، دینو دین، قیمہ درست۔ سب لوگ ہیں میرے ساتھ؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے اب تک؟ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، آیا نمبر 6، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، یا وہ جنہوں نے، دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی، ان الذین بے شک وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، یہ آپ لوگوں کو میں آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے، پیچھے آیات میں گزر چکے ہیں یہ الفاظ، تو آپ ان کی میننگ لکھ سکتے ہیں، جیسے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، فی ناری جہنم
آگ میں ہوں گے، فی ناری آگ میں ہوں گے، جہنما جہنم کی، فی ناری جہنما آگ میں ہوں گے جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، شر بدترین، البریتی مخلوق، شر البریتی بدترین مخلوق، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ، وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، فی ناری جہنم آگ میں ہوں گے جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، شر البریہ بدترین مخلوق۔ آیا نمبر 7، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، خیر البریتی بہترین مخلوق، جو لوگ نیک اعمال کریں گے وہ کیا ہیں، وہ خیر البریہ ہیں، بہترین مخلوق، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، خیر البریتی بہترین مخلوق۔ اب ان بہترین مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے، جزاؤہم بدلہ ان کا، جزاؤہم بدلہ ان کا، عند پاس ہے، ربہم ان کے رب کے، جزاؤہم بدلہ ان کا، عند پاس ہے، ربہم ان کے رب کے، جناتو باغات، جناتو باغات، عدنی ہمیشہ کے، ہمیشگی کے، جناتو عدنی باغات ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہارو نہریں، جزاؤہم بدلہ ان کا، عند پاس ہے، ربہم ان کے رب کے، جنات عدن باغات ہمیشگی کے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہارو نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، عنہم ان سے، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، یعنی اللہ سے راضی ہو گئے وہ اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، ذالک یہ، لمن اس کے لیے جو، ذالک یہ، لمن اس کے لیے جو، خشیہ ڈر گیا، ربہ، ذالک یہ، لمن اس کے لیے جو، خشیہ ڈر گیا، ربہ اپنے رب سے۔ سب نے کر لیا، سب نے لکھ لیا ہے؟ Are you with me everyone؟ آپ لوگ سب ہیں میرے ساتھ؟ جی ٹھیک ہے، چلیں ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ، سورہ بینہ جو ہے وہ مدنیہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں بھی تھوڑے سے اختلافات ہیں، لیکن عام رائے یہی ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اور یہ جو ہم نے پیچھے جتنی صورتیں پڑھیں، جیسے ہم نے 9 صورتیں پڑھی ہیں تقریباً اس حوالے سے
کہ جس میں قریش سے مخاطب تھے اللہ تعالیٰ، اور قریش کو ارلی مسلمس تھے، یعنی ارلی مکہ کے دور کی صورتیں ہیں جس میں وہ ہے قیامت کا یقین دلانا، کیونکہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو شعور تھا وہ ان میں نہیں تھا، تو اس شعور کو پورے طریقے سے اس کو یقین کی حد تک بنایا گیا۔ پیچھے ہم نے 9 صورتیں پڑھی، سورہ زلزال، سورہ عادیات اور سورہ تکاثر، سورہ قارعہ، سورہ ہمزہ، اور وہاں تک سورہ معون تک ہم نے جتنی پڑھی، سورہ قریش اور سورہ فیل سب آتی ہیں اس میں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین سے مخاطب تھے، مشرکین مکہ سے، اور اس میں ان کو ان کی اخلاقی، معاشرے کی اور انڈیویجول اور کلیکٹیو جو ان کے اندر برائیاں موجود تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں بار بار ان کو بتائیں کہ یہ جو ہیں وہ عقیدہ آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قبر میں جا کے جو زندگی ہے اس کے جتنے بھی کمزور عقائد ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری جو اخلاقی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے معاشرے میں موجود ہیں۔ اور یہ کسی بھی انسان، جو بھی انسان، اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ارسپیکٹو کہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، اگر اس کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ آخرت کمزور ہے، اس کو یقین نہیں ہے، وہ ایمان شاید رکھتا ہو بحیثیت مسلمان، منہ سے کہتا ہو، مگر اس کو پختہ یقین نہیں ہے۔ تو وہ جو صورتیں تھیں وہ پورا ایک سیٹ تھا اور وہ ہم نے الحمدللہ کور کر لیا۔ اب جو یہ صورتیں ہیں، یہ جو سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ سے پہلے سورہ وہ ہے قدر ہے، اور سورہ قدر سے پہلے جو ہے وہ سورہ علق ہے۔ سورہ علق میں جو سب سے پہلی چیز یہ تھی، سورہ علق کی جو پہلی آیات ہے، تو یہ پہلی وحی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ انسان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے علم دیا۔ یہ پہلی جو وحی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، پہلی وحی اور پہلا قرآن آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر سورہ علق کے بعد جو سورہ قدر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ مقصد بیان، مطلب یہ بتایا کہ قرآن کب نازل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمیں قرآن کی آیات دیں، چند آیات ملی تھیں، اس سورہ کی ترتیب، ان تینوں سورہ کی ترتیب اس طریقے سے ہمیں اس کو ایز اے سیٹ لینا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے وہ کس رات میں، اس کی فضیلت بتائی کہ وہ کس رات میں نازل ہوا، کون سے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن جس رات نازل ہوا وہ رات انتہائی بابرکت ہے، پھر جس مہینے میں نازل ہوا پورا مہینہ بابرکت ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بینہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ کس نبی پہ نازل ہوا اور کیوں نازل ہوا۔ اب جب ایک کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتارنے کا فیصلہ کیا انسان کی ہدایت کے لیے، تو جو مہینہ اس کتاب کے لیے سلیکٹ ہوا تو وہ پورا مہینہ بابرکت ہے، جس رات وہ اترا وہ رات بابرکت ہے۔ تو وہ ایک تو نبی کی ذات کو وہ گلوریفائی کیا ہے کہ بھئی جس نبی پہ اترا پھر وہ نبی کتنا مبارک ہوگا اور کتنا پسندیدہ اور کتنا چوزن ون ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ اگر ہمیں یہ ریزن نہ بھی بتاتے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور ہماری زندگیوں میں ہر چیز کی حجت دے دی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سینس دے دیا ہے کہ ہم جلد یا بدیر اس کی حکمتوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اور سم ٹائمز ہم نہیں کر پاتے، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز ریگارڈنگ ہدایت کے لیے اور قرآن کے لیے اور نبی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری حجت ہمیں دے دی ہے اس قرآن میں۔ تو سورہ بینہ جو ہے اس کو آپ اس نقطۂ نظر سے پڑھیں کہ یہ نبی جو ہے وہ کیوں آیا، اس کی کیا ریزن تھی، اور یہ نبی جو ہے وہ کس قدر مبارک ہے، اور اس کو جھٹلانے والوں کا انجام اس میں اتنی سختی سے جو بتایا گیا ہے کفر، مشرکین اور کافروں کے بارے میں، تو اس کو جو جھٹلائے گا تو پھر اس کا اتنا برا انجام کیوں ہو رہا ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ کتاب بھی بابرکت ہے اور نبی بھی، اور اس کتاب کا اس کو بھیجنے والا بھی، اور پھر اس کتاب کا مقصد بھی بہت مبارک ہے۔ تو جو شخص بھی اس کتاب سے دشمنی اختیار کرے گا تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے گا، اور اللہ کے دشمن جو ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔
اس سورہ کا جو مضمون ہے وہ یہی انہی سب چیزوں پہ گھومے گا انشاءاللہ تعالی. وہ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ دلیل ہے یہ سورہ, اور ان حالات پہ جو ہے وہ اور ایکچولی ان کو بتانا جو اہل مطلب مشرکین اور اہل کتاب ہیں, ان کو جو ہے وہ یہ بتانا کہ بھئی آپ نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں اور آپ نے دین میں کیا کیا کمی کوتاہی کی تھی, جس کی وجہ سے یہ قرآن نازل کرنا بے انتہا ضروری تھا, یہ ہدایت دینا اور رسول بھیجنا بے انتہا ضروری تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا, اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے, من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ, یعنی کہ وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر میں تو سارے مشترک تھے, مطلب اہل کتاب جو ہیں ان کی بھی کنڈیشن یہ ہو چکی تھی کہ ان سے کوئی گناہ وہ نہیں تھا, بچا ہوا نہیں تھا, وہ بھی تمام طرح گناہوں میں, بڑے بڑے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں ملوث تھے. اور مشرکین تو جو تھے وہ آئیڈل ورشپرز تھے, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے. لیکن یہ کہ اہل کتاب تو اللہ کو مانتے تھے مگر اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی سرکشیوں میں مبتلا تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر کو ان کا مشترک گناہ قرار دیا ہے کہ دونوں گروہوں کو, اہل کتاب کو اور مشرکین کو تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بولا, لیکن ان کا کفر جو ہے وہ ان دونوں کو ہی کافر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں, کہ اہل کتاب میں سے بھی کفار تھے اور مشرکین میں بھی کفار تھے, انکار کرنے والے تھے. اور اہل کتاب جو تھے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کو پہلے انبیاء مل چکے تھے, انبیاء کی لائی ہوئی کتابیں تھیں. اب چاہے ان کتابوں کو انہوں نے بدل دیا تھا مگر ان کے پاس موجود تھیں. اور جو ہے وہ مشرکین جو تھے وہ کسی نبی کے پیروکار اور کسی کتاب کے ماننے والے نہیں تھے, اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ان کو اہل کتاب کے شرک کا بھی ذکر حال ہے. آل دو اچھا, مجھے آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا ہے کہ یہ بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر تو دونوں کو قرار دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں تو یہ معلوم ہے نا کہ اہل کتاب بھی شرک کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کیوں نہیں کہا؟ مطلب مشرکین تو دونوں ہی تھے, کفر اور شرک دونوں ہی برابر تھے, دونوں برابر میں تھے. کہ اہل کتاب جو تھے وہ کرسچن جو تھے وہ تو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا چکے تھے, انتہائی بڑا کفر تھا. اور حضرت مریم کے ساتھ بھی وہ نا ثلاثہ وہ تھا ان کا ٹرینٹی کا جو ان کا عقیدہ ہے, تو شرک تو یہ بھی کر رہے ہیں. پھر یہودی جو تھے وہ بھی کہتے تھے عزیر علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب اور مشرکین کو پھر الگ الگ کیوں کیا؟ یہ بھی تو شرک کرتے ہیں. اینی آئیڈیا؟ کوئی بھی بات ہو ذہن میں کہ کیا ہو سکتی ہے پاسبلٹی؟ اور کفر میں سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مطلب کہا ہے کہ کفر کیا ہے, دونوں نے کفر دونوں کرتے تھے, لیکن شرک میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو الگ کہا اور مشرکین کا الگ نام لیا. آلدو کہ اگر دیکھا جائے تو دونوں مشرکین ہیں, اہل کتاب بھی مشرکین تھے. اہل کتاب وہ سب کچھ جانتے تھے, اور جو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا وہ تو شریک ہی کر دیا نا. جی تو اور جو مشرک ہیں جب بتوں کو پوچھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے, پہلے مانتے تھے, ان کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, اسی ٹائپ سمجھ آ رہا ہے. صحیح جو بھی ہے اٹس ویلکم, لائک جو بھی آپ کے ذہن میں. اینی تھنگ ایلس؟ چلیں اچھا دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ کفر جو ہے نا, کفر اللہ کی نافرمانی, کفر کیا ہے کہ حق کو جانتے ہوئے چھپا دینا, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی چیز, ہم نے کفر کی کیا ڈیفینیشن پڑھی تھی, کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپا دینا اس چیز کو جو آپ کو نظر آ رہی ہو یا آپ کو فیل بھی ہو رہی ہو کہ ہاں یہ صحیح بات ہے, لیکن اس کو ہم چھپا دیتے ہیں, اپنے عمل سے چھپا دیتے ہیں, بعض دفعہ ہم اپنی زبان سے چھپا دیتے ہیں. تو ان دس سینس دونوں کے دونوں کافر تھے, مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی. اچھا, اہل کتاب اور مشرک, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم اس کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں
کہ اہل کتاب اور مشرکین کو یہاں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ایک تو تھوڑی سی اہل کتاب کو شرم بھی دلائی جا سکتی ہے کہ بھئی تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے تو ہم اہل کتاب کہتے ہیں اور اس پر بھی تمہارا یہ حال ہے کہ تم شرک کر رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اہل کتاب جو تھے نا، اب جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، اب دیکھا ہم اہل کتاب کو ہم اس طرح سے سوچ سکتے ہیں اپنے اوپر رکھ کے کہ ہم مسلمانوں میں بھی کتنا شرک آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں، ہم سب کچھ مانتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ قبر پہ بھی جا کے قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، مزاروں پہ جا کے چڑھا رہے ہیں، اور جو بزرگان دین ہیں ان کو ہم کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، ان بیچاروں نے وہ نہیں کہا تھا اپنے لیے جو ان کے پیچھے پیروکار بولتے ہیں، تو یہ کیا ہے، وہ یہ شرک کی فارم ہے، مگر بیسک ایمان ان کا ہمارا ہے موجود، ہم اور اس میں پھر مکس لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگ دین پہ قائم ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن بیسک کانسیپٹ اللہ کی وحدانیت کا سب کے پاس موجود ہے، اور یہ اہل کتاب کے پاس تھا۔ جبکہ یہ جو تھے مشرکین جو تھے، ان کا اسی لیے ان کے لیے مشرک کی اصطلاح نہیں، مطلب ان کے لیے ورڈ نہیں یوز کیا گیا، اور جو مشرکین تھے یہ اصل توحید کو نہیں مانتے تھے، although کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ تھے دادا ہیں، جب ہم سورہ فیل پڑھتے ہیں اور ہم جا کے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ اللہ ہے، لیکن یہ جو وہ ہے نا مشرکین جو تھے، ان کے پاس تو جو آئیڈلز تھے، جو ان کا جو شرک تھا، یہ اللہ کی ذات صفات ہر چیز میں شرک کرتے تھے۔ ان کے پاس جو اصل دین جو ہے وہ شرک کو ہی قرار دیتے تھے، یہ توحید کو شرک میں توحید کو کوئی مذہب نہیں مانتے تھے، یہ اپنے شرک کو ہی اصل مذہب مانتے تھے، جبکہ اہل کتاب جو تھے ان میں مکس لوگ تھے، ان میں اصل مذہب اور جو ان کے شرک کرنے والے لوگ تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے جو سب سے وہ ہے، ایک توحید کے مذہب کا کانسیپٹ ان کے پاس موجود تھا، جبکہ مشرکین کے پاس توحید ایز اے مذہب موجود نہیں تھا، یہ شرک کو ہی اپنا لائف اسٹائل سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو اہل کتاب ہیں، جو یہودی ہیں، بھلے یہ شرک کرتے ہیں لیکن ان کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، جبکہ مشرکین جو ہیں وہ شرک بھی کرتے، وہ ان کا جو سیکریفائسل اینیمل ہوتا تھا، یہ جانوروں کو جو ذبح کرتے تو یہ بھی لات، عزا، منات، اپنی انہی جو ان کے آئیڈلس تھے، جو ان کے کیا کہیں گے خدا، دیوی دیوتا جو بھی ہیں، انہی کے نام پہ یہ لوگ قربانیاں بھی دیتے تھے، جبکہ ان کا جو اہل کتاب کا جو کانسیپٹ تھا، اسی لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال کیا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے مسلمانوں کو حلال کیا، یعنی کہ مسلمان جو ہے نا وہ شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب میں، کیونکہ ان کے ہاں توحید کا کانسیپٹ ہے، ان کے ہاں ذبیحہ حلال ہے، جبکہ مشرکین جو ہے وہ اس کے برعکس، مشرکین کا نہ ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور نہ ہی اپنی عورتوں کو نہ دے سکتے ہیں اور نہ ہم ان کی عورتوں کو لے سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ایک بیسک فرق موجود ہے شرک میں اور توحید میں۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو سارے مشرکین ہیں تو یہ کیوں بہتر ہیں اور یہ کیوں ہیں، تو آپ کے پاس ایک پوری ایک لاجک ہونی چاہیے، قرآن سے یہ لاجک ہے کہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا دراصل نام نہیں آ رہا، مجھے نام نہیں معلوم، آپ کا زوم یوزر آ رہا ہے لکھا ہوا صرف۔ میرا خیال کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو ان کو میوٹ کر دیتے ہیں ہم خود سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کو اب جو آپ کا کانسیپٹ ہے اس کو اپنا اس طرح سے کلیئر کریں، اور آپ کسی سے شیئر ضرور کریں یہ، تاکہ آپ کا بھی اپنا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ مشرکین اور اہل کتاب کا الگ الگ نام کیوں لیا گیا ہے، مشرکین جو ہیں وہ ان کو بالکل ہر چیز منع کیوں کی گئی ہے ان کی، اور اہل کتاب کے لیے کچھ چیزیں، کچھ دروازے ہمارے لیے کھولے گئے ہیں اہل کتاب کی طرف سے کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور یہاں پر جو ہے وہ جو کفر ہے اس کو بہت ہی وسیع تر معنوں میں لیا گیا ہے، جو ان میں سے جو لوگ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اہل کتاب و مشرکین میں سے جو کافر ہیں، اچھا وہ کفر کیا کرتے ہیں، ان کے کافرانہ رویے کیا تھے، مطلب ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جو اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں تھے، جیسے ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ایتھیسٹ تھے،
ٹھیک ہے نا. ابھی آپ سوچیں کہ یہ جو ایتھیزم ہے یہ کرسچنز میں سے بہت سارے لوگ اب ایتھیسٹ ہو گئے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود بھی ہے. تو یہ پہلے بھی سچویشن ایسی تھی, یہ صرف آج کی سچویشن نہیں ہے, یہ پہلے کی بھی سچویشن. دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہمارا ازلی دشمن ہے, ٹھیک ہے, اور ہم آتے ہیں اس دنیا میں, کچھ عرصہ رہتے ہیں 50-60 سال اور چلے جاتے ہیں, لیکن شیطان تو پہلے دن سے موجود ہے نا, تو اس کے ہتھیار ایک ہی جیسے ہیں. اس کے ٹریپ میں ہم آ جاتے ہیں, مگر اس کو پتہ ہے, وہ بہت ایکسپرٹ ہے, ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہم نہیں پہچان پاتے. تو جو انسان ہے وہ شروع سے کچھ سرٹین ٹریپس ہیں جس میں پوری انسانیت جاتی ہی جاتی ہے, اور وہی ریزن ہے کہ قرآن جو ہے وہ آخر وقت, پچھلی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے جو مثالیں بتائی ہیں وہ بھی آج بھی ہم پر ویلڈ ہیں اور آئندہ بھی ویلڈ ہوں گی, کیونکہ انسانیت کا مزاج نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی مزاج سے اور ایک ہی اس سے پیدا کیا ہے نا سانچے میں. تو انسان پہلے بھی ایسا کفر تھا کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے, اور کوئی اگر اللہ کو مانتا تھا, کفر میں ایک کیفیت کیا تھی کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات ہے. دوسرا یہ تھا کہ کوئی اگر مانتا بھی تھا تو وہ اللہ کو واحد نہیں مانتا تھا, بلکہ خدا کی ذات یا خدا کی صفات یا اختیارات میں کسی نہ کسی کو وہ شریک ضرور ٹھہرایا کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. اور یہ آج بھی موجود ہے کہ اللہ کی صفات میں بھی شرک کیا جاتا ہے, اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں جو ہے وہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں, جیسے بعض لوگ غیب کے لیے بولتے ہیں کہ نہیں غیب کا علم ہے, جبکہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. تو اس طرح کی جو صفاتی باتیں ہیں ان میں بھی ٹیڑھ پیدا ہوا تھا. اچھا, کوئی اللہ کی وحدانیت بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود بھی شرک کرتا تھا. اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں آج کے دور کے, اور کرسچنس بھی آ جاتے ہیں, یہود بھی آ جاتے ہیں. پھر کفر کیا ہو جاتا ہے, پھر کفر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کو تو مانتا ہے, صحیح ہے بھائی ٹھیک ہے, لیکن ہم نبیوں کو نہیں مان رہا, ہم سارے نبیوں پہ ایمان نہیں لاتے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہود نے کیا تھا. اور جو اور ریلیجنس ہے تو وہ کیا ہے, وہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری تکرار ہمیشہ سے ہے. پھر اسی طرح کفر جو ہے وہ نبیوں کو پھر نہیں مانتے تو ان کی ہدایت بھی قبول نہیں کرتے جو انبیاء کے ذریعے سے آئی ہیں. اور پھر کوئی یہ کہ کوئی نبیوں کو مانتا ہے تو کسی دوسرے نبی کو نہیں مانتا, کوئی نبیوں پر ایمان لاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہیں لاتا, کوئی آخرت پر ایمان لاتا ہے تو کتابوں پہ ایمان نہیں لاتا. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت قرآن کے لیے ہی کتنے سارے مسلمانوں میں فرقے بن چکے ہیں کہ ان میں کچھ تو مسلمانوں کے ہیں, کچھ یہ کہ جیسے قادیانی ہیں اور یہ آغا خانی ہیں, یہ سب کیا ہیں, یہ کتاب پوری کتاب کو نہیں مانتے, کتابیں کچھ حصوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے, کوئی مرنے کی زندگی کے اوپر وہ ہے. تو اس طریقے سے اس طرح کا کفر بہت سارے کفر جو تھے وہ مبتلا تھے لوگ اس میں, اور اب آج بھی ہیں یہ, اور اس وقت بھی تھے, جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اس کفر سے باز نہیں آنے والے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ ہو جائے. تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے طور پہ بھیجا, اور اس نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتمام حجت کے طور پہ بھیجا کہ یہ اللہ کی فائنل بک ہے جو کہ اب آخرت تک رہے گی, اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اور اس کے لیے اس کتاب کے ساتھ بھیجنے کے لیے ایک نبی بھی چاہیے تھا, جو کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کتاب آتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نبی ضرور آتا ہے, وہ کسی نہ کسی نبی پر اتاری جاتی ہے تاکہ وہ نبی انسانیت کو اللہ کا کلام سمجھا بھی دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے ذریعے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ وہ پاک کرتے ہیں, وہ اس قرآن کو سمجھاتے ہیں. اور پھر حضرت عائشہ کا جو وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرآن کی عملاً تفسیر تھے. تو پروفٹ کا دراصل ایک نبی کا, ایک رسول کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو کتاب اس پر نازل ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچائے, اس کو عام فہم بنائے, اور جو چیزیں اس میں وہ شبہات پیدا کریں ان کو ایکسپلین کرے اور اس کو عمل کر کے دکھائے. اچھا جی, اور بینہ کیا تھی اچھا منفقین جو ہے, اچھا شرک جو ہے, شرک جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. شرک جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے شین را کاف, اور اس میں مشترک کرنا, جیسے جیسے یہاں پہ بھی شرکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شرکہ کمپنی کو کہتے ہیں, اور اس میں ہوتا ہے کہ 2 سے 2 یا 3 لوگ مل کے شریک ہو کر کام کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو دین میں شرک ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک تو شرک عظیم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, جیسے کہ اللہ کا بیٹا بنا دینا. اسی طریقے سے دوسرا جو شرک صغیر ہے وہ کسی کام میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرنا, یہ بھی شرک ہے, جس میں ہم اس کو ریاکاری, نفاق اور ریاکاری جو ہے نا, جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں,
لیکن اگر ہم نماز اللہ کے خوش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ سوچیں کہ بھائی اچھا میری امی خوش ہو جائیں گی، یا میں کوئی شخص سجدے لمبے کر دے کہ بھائی لوگ خوش ہوں گے کہ بھائی کیا نیک انسان ہے، تو یہ جو ریاکاری آ جاتی ہے، ریاکاری جو ہے وہ شرک صغیر ہے. اسی لیے ریاکاری سے بے انتہا بچنا چاہیے. ریاکاری چاہے ہم اس میں مال خرچ کریں ریاکاری میں، چاہے ہم کوئی نیک عمل کریں، چاہے ہم کوئی بھی نیکی کا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، یا یہ بات کہلوانے کے لیے کریں کہ ہم جو ہے وہ بہت نیک ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ شرک صغیر ہو جاتا ہے. اور نفاق جو ہے، منافقت جو ہے کہ انسان دو منہ رکھے، اپنے کسی سے مل رہا ہے تو کوئی بات کر رہا ہے، کسی سے مل رہا ہے تو کوئی بات کر رہا ہے، دل میں انسان کے کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے. جیسے کہ منافقین کرتے تھے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے مگر دکھاوے کی نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بھی رہتے تھے، اور پھر جا کے اپنے شیاطین کے ساتھ بھی، یعنی کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بھی رہتے تھے. تو یہ بھی شرک صغیر ہے. اور شرک کبیر جو ہے، جو عظیم شرک جو ہے، جو سب سے بڑا شرک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس کے لیے تو جنت ہی حرام کر دی ہے. اور جو شرک صغیر ہے اس کے لیے انسان کو بچنا بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر فارم سے ہمیں بچائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرہم، نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر باللہ، اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ تھوڑا تھوڑا شریک کرتے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ، تھوڑا بہت شرک کی آمیزش کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ریاکاری سے، شرک صغیر، شرک کبیر، ہر طرح کے شرک سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، اس کے بعد یہ کہ المشرکین منفکین کا مطلب ہوتا ہے کہ جدا کرنا یا باز آ جانا کسی چیز سے، اور فکو رقبہ، اس کا جو ہم نے گردن چھڑانا. اور تو اس میں جو ہے نا وہ الگ کرنے کے، یعنی کہ مشرکین اہل کتاب نہیں الگ ہوتے ایک دوسرے سے یا اپنی اس کفر سے، حتیٰ یہاں تک کہ بینہ ان کے اوپر آ جائے، تأتیم ان پر آ جائے روشن دلیل. اچھا، بینہ جو ہے، بینہ، اچھا میں آگے جا کے اس کو، بینہ جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے با یا نون، اور اس میں جو ہے وہ بین، درمیان میں آنا، درمیان کی چیز کو بھی کہتے ہیں بین، ہم کہتے ہیں نا بین یدئی، آگے ہاتھوں کے آگے، سامنے کو کہتے ہیں بین، کہتے ہیں بین یعنی کہ بیچ کا معاملہ ہے. تو یہ جو اس کا جو بین ہے یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بینہ اسی روٹ سے جو ہے وہ نکلا ہے. وجعلنا بینہما زرعا، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سورہ کہف میں. پھر فحکم بیننا بالحق، کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں حق کے ساتھ. تو اسی سے تبین ہے اور اسی سے بینہ ہے. تبین کا مطلب کیا ہوتا ہے، بین کیا ہوتا ہے، جو ظاہر ہو جائے، جس سے رائٹ اینڈ رانگ پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ جو بینہ ہے قرآن ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب اسلام سے پہلے جو کرسچینٹی تھی وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، اور جو یہودی تھے وہ کہتے تھے تمہارا کوئی دین نہیں ہے. تو جو قرآن تھا وہ ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے آ گیا، اس نے ظاہر کر دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس میں رائٹ اینڈ رانگ. اور پھر مشرکین اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھتے تھے کہ ہم ہیں دین ابراہیمی پہ، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے آ کے یہ گھر بنایا تھا، تو ہم تو کسٹوڈینز ہیں، تو ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ جو قرآن آئی یہ ایکچولی میزان کے ساتھ آئی، اور اس نے سب کے اعمال تول کے بتا دیے قرآن نے کہ تم اپنے اعمال کو اور اپنی نیتوں کو، اپنے جو تمہارے کانسیپٹس ہیں، اعتقاد ہیں، سب سے بڑی بات جو فیتھ ہے، سب اپنے وے کر لو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. رسول من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے، فیہا کتب قیمہ، جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں. رسول، اب جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بینہ بھیجی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رسول بھی بھیجا جو کہ ان کو صحیح تلاوت. اچھا، رسول تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کون ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے تھا وہ رسول. اب وہ کرتا کیا تھا، وہ یتلو، وہ تلاوت کرتا تھا. یتلو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے تا لام واو، تلاوت کرنا. اور تلاوت کے جو معنی ہیں وہ ہے تا لام واو ہے، اور تلاوت کے جو معنی ہیں اس کا
کسی کے پیچھے پیچھے اس طریقے سے چلنا کہ ان کے درمیان میں کوئی اجنبی چیز حائل نہ ہو. ٹھیک ہے نا. قرآن کو اب آپ اس کو قرآن کے پرسپیکٹیو میں کہیں. اچھا تلاوت دونوں طرح سے ہوتی ہے. جسمانی طور پہ بھی اتباع ہو جاتی ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ زبانی طور پہ جو ہے وہ قرات کو بھی کہتے ہیں. اور تلاوت جو ہے قرآن کی تلاوت جب ہم اس کی میننگ لیتے ہیں تو تلاوت کا جو مطلب ہے اس کے معنی, اس کے مطلب یہ ہے کہ ایسے پڑھنا کسی چیز کو کہ اس کے معنی سمجھ میں آئیں, اور غور و فکر کی جو صورت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا. تو اللہ یہاں پہ رسول جو تلاوت کرتے تھے وہ صرف پڑھ کے نہیں سنا رہے ہوتے تھے, وہ اتباع کر رہے ہوتے تھے جو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آ کے انہیں بتاتے تھے, اور اس کی پیروی کر رہے ہوتے تھے. اور رسول ہم سیلف وہ کیا کرتے تھے کہ پوری پیروی کرتے تھے ان آیات کی, ان آیات پہ چل کر دکھاتے تھے. تو جو تلاوت ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اتباع کی جائے, جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سمجھا جائے, اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کیا جائے, اور اس کو جو ہے وہ اب اس کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو چلایا جائے. تو پہلے رسول صحابہ کرام کے سامنے کرتے تھے, ان کو کر کے دکھاتے تھے, پہلے تلاوت کرتے تھے, اس کو سمجھاتے بھی تھے, پھر اس کے اوپر چل کے بھی دکھاتے تھے. تو تلاوت جو ہے اس کا کمپلیٹ میننگ صرف پڑھنا نہیں ہوتا یا ریسائٹیشن نہیں ہوتی, بلکہ پیچھے پیچھے چلنا اس طریقے سے کہ بیچ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے, بیچ میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو. جیسے قرآن میں ہے نا کہ والقمر اذا تلاہا, کہ اور جب چاند کی قسم جب وہ سورج کی اتباع کرتا ہے, وہ سورج کے پیچھے آتا ہے نا چاند, تو کیا ہوتا ہے پھر کچھ رہتا ہے, کوئی ڈے لائٹ بچتی ہے نہیں, صرف چاند آ جاتا ہے, اندھیرا آ جاتا ہے. تو اتنا ڈے اور نائٹ کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے نا, ڈے اینڈ ہوتا ہے اور نائٹ آ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ایسی پیروی کہ بیچ میں پھر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے. فیہا کتب قیمہ, اچھا صحف مطہرہ, صحف کہتے ہیں پھیلی ہوئی چیز کو, لکھی ہوئی چیز کو. اور صحف قرآن پاک اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا, اور جتنے بھی داؤد علیہ السلام کے اوپر اترا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان کو صحیفے کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پھیلی ہوئی چیز ہوتی ہے, وہ لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. پھیلی ہوئی, جیسے ہم پہلے پتوں پہ لکھتے تھے, چمڑے پہ لکھا جاتا تھا, تو پھیلی ہوئی چیز پہ لکھا جاتا تھا. تو جو بھی لکھی ہوئی چیز ہے یا پھیلی ہوئی چیز ہے اس کو صحیفہ کہتے ہیں. اور صحف کہتے ہی قرآن کو ہیں, اسکلپچر ہوتا ہے. صحف مطہرہ پاکیزہ, اور طہارت جو ہے وہ بھی ہے, معنوی طہارت بھی ہے کہ ویسے بھی وہ پاک صاف ہے, اور قلبی بھی ہے, یعنی جسمانی اور قلبی دونوں طرح کی طہارت جو ہے وہ مطہرہ میں آ جاتی ہے. کہ یہ کلام ویسے بھی پاک ہے اور یہ دلوں کو بھی پاک کرنے والا ہے, اور اس کی روحانیت بھی ہے جو کہ پاک صاف ہے. تو یہ جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے تلاوت کرتے تھے, جس طرح سے چلاتے تھے, وہ صحف مطہرہ میں آلریڈی لکھا ہوا ہے. فیہا کتب قیمہ, فیہا اس میں کیا ہے, کتب قیمہ, بالکل درست تحریریں. کتب کہتے ہیں کتبہ کتبن, یہ سب, کتاب, مکاتب, مکتب, یہ سب چیزیں جو ہے وہ کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کتب کہتے ہیں کوئی لکھی کسی بھی چیز پہ کھال کے 2 ٹکڑوں کو ملا کر سینا. ٹھیک ہے. کتابت کس طرح بنتی ہے, ہم کہتے ہیں نا کتابت کے لیے گئی ہوئی ہیں کتابیں, مکتب گئی ہوئی ہیں, یا کتابت کے لیے دے دیا ہے میں نے, تو کتابت میں کیا ہوتا ہے, وہ اس کو سیتے ہیں. اور جو کتاب ہوتی ہے, کتابہ جو ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, وہ تحریر ہوتی ہے جس کو حروف کو ملا کے لکھا جاتا ہے. تو کسی بھی 2 ٹکڑوں کو کھال کے ملا کے سی دینے کو کتبہ کہتے ہیں. اسی سے یہ معنی بنے ہیں کہ الفاظ کو ملا کے جو تحریر بنتی ہے اس کو کتابت کہتے ہیں. اور کتبہ جو ہے وہ لازم کر لینا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کتبہ علی نفسہ الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یا کتبہ علیکم الصیام, تم پر فرض کر دیے گئے, تم پہ لازم کر دیے گئے ہیں روزے. تو یہ جو ہے وہ کتب قیمہ کیا ہے, ایسی تحریریں جو قائم ہیں. اب اس میں اب لازم ہیں, قائم ہیں, حق ہیں, سچ ہیں, یہ ایسی تحریریں. اور قیمہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ قوام, جو ہم قامہ یقوموں سے ہے, قاف واو میم, کھڑے رہنا, وہ کرنا, نگہبان ہونا کسی چیز کا. اب جیسے اس میں جو ہے نا 3 معنی آتے ہیں.
کہ قیمہ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ قاف واو میم، اس کا مطلب ہوتا ہے قامہ یقوم، کھڑا ہونا، قائم کرنا، جیسے ہم نماز قائم کرنے کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ کھڑے، کیونکہ اس میں ہم قیام بھی کرتے ہیں نماز میں. پھر یہ کہ اس کو قائم کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. کسی بھی چیز کی آپ جب حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو صحیفے ہیں جن پہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو صحیفہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ درست ہے، دوسرا یہ کہ اس کی حفاظت کی گئی ہے، تیسرا یہ کہ جو اس کا یہ پاکیزہ ہیں، چوتھا یہ کہ جو اس کا نبی ہے وہ پڑھ کے اور اتباع کر کے بھی دکھا رہا ہے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ اس قرآن کی فضیلت ہے. اور تمام آسمانی صحیفوں کی بہت فضیلت تھی، مگر قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ آج تک انٹیکٹ ہے، اور اسی لیے کیونکہ یہ کتب قیمہ ہے، یہ قائم ہے تحریر، اور یہ ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پورا اس کا ہمیں بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ کیوں نازل کی گئی ہے اور یہ کیسی کتاب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں وما تفرق الذین، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جو پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ جو برپا ہوا ہے وہ اس کے بعد تھا. اوت الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مطلب بینہ آنے کے بعد بھی ان کے اندر یہ تفرقہ پیدا ہوا. تو دراصل مسئلہ بینہ کا نہیں تھا، مسئلہ ان کا اپنا تھا. یہ جو بینہ ہے یہ تو ان کو سیدھے رستے پر لے کر آتی تھی، لیکن یہ خود ہی ٹیڑھے تھے. یہ مسئلے مسائل ان کے اپنے تھے. جس طریقے سے ابھی اگر آج ہم اپنے اوپر رکھیں کہ ہمارے اندر بحیثیت مسلمان جتنے اختلافات ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہوں، اگر آپ اس کو قرآن کے ترازو میں تولیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، اس صحیفے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہمارے اپنے ساتھ ہے. اور مگر اب کیا ہے کہ اب کوئی بھی قرآن نیا نہیں آئے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی کتاب دوسری نئی نہیں بھیجیں گے، نہ نیا نبی آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ہر جنریشن میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ریوائولسٹ بھیجے گا کہ جو اسی قرآن کو پڑھ کے سنائے گا، اور لوگ جو ہے وہ اس سے ہدایت پائیں گے. تو بات ساری یہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، جو نصارہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی، ان کو رسول بھی دیا، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی جو ذاتی مسئلے تھے، ذاتی مفاد تھے، اس کی بنا پر انہوں نے تفرقہ کیا. یہ کتاب کسی کو بھی تفرقے میں ڈالنے والی نہیں ہے. اور جو پرابلم یہ تھی قرآن کا آنا کیوں ضروری تھا، کیونکہ انہوں نے تو اپنے صحیفے جو تھے ان میں تحریف کر دی تھی. ان صحیفوں میں انہوں نے ایڈیشن اور سبسٹریکشن کر دیے تھے سارے، کچھ چیزیں نکال دیں، کچھ چیزیں ڈال دیں. تو وہ صحیفے وہ رہے ہی نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن بھیج کے اتمام حجت کرنا ہی تھا. اچھا، اور جو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود ایک روشن دلیل ہیں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ امی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات تھی وہ پہلے لکھنا پڑھنا بالکل بھی نہیں جانتے تھے، اور اس کے بعد اس کتاب کا ان کے اوپر آنا، اور پھر اس کتاب کے ذریعے سے پوری دنیا میں ان کی حکومت کا قائم ہو جانا اتنے کم عرصے میں، یہ ایک بہت بڑی دلالت ہے قرآن کے جو ہے وہ اللہ معجزاتی کتاب اور اللہ کی طرف سے ہونے میں. اس کے علاوہ کہ جو قرآن ہے یہ صحف مطہرہ اس طرح بھی ہم لے سکتے ہیں کہ یہ بالکل پاکیزہ کتاب ہے، اس میں کسی بھی قسم کی وہ نہیں ہے، گمراہی اور ضلالت نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، یہ صاف ستھری کتاب ہے اور جو دین ابراہیمی کی ہی طرف بلاتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہوا کہ پھر اہل کتاب بہت سارے فرقوں میں بٹے، اور یہ جو فرقے تھے یہ ان کی ذمہ داری ان کی اپنی تھی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وما امروا، اور اس کا وہ وما امروا وہ حکم نہیں دیے گئے تھے، الا لیعبدوا اللہ، کہ سوائے اس کے کہ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حکم نہیں دیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین. مخلصین جو ہے وہ خالصہ سے، اچھا عبادت کا جو مطلب ہے وہ تو میں آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں، مجھے تو دوبارہ سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. عبد ہم نے اچھا خاصا اس کو ایلیبوریٹ کر کے سمجھ لیا تھا. عبادت کا مفہوم تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ. کہاں گئے پرانے اسٹوڈنٹس؟ خاموشی کیوں چھا گئی؟ عبادت جو ہے عبد سے نکلا ہے،
عبد کا مطلب ہے کہ کسی کے آگے اپنے آپ کو تسخیر کرنا، اپنے آپ کو سبجوگیٹ کرنا، اور اس کی عظمت جو ہے اس کو بیان کر کے اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے ہم جب کسی کی وہ کرتے ہیں، کسی کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں تو وہ عبودیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اطاعت، عبودیت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا پہلے صحیفوں میں بھی کہ وہ خالص ہو کے. اچھا، مخلصین جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے خالم صاد خالصہ، اور میرے خیال میں ہم اردو اسپیکرز تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خالص جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے خالص کا اس کو ایک کانسیپٹ ہے، ہمیں پتہ ہے ہر صبح شام ہم یوز کرتے ہیں کہ خالص دودھ اور خالص گھی اور یہ وہ. تو یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امپیورٹیز کے بغیر. امپیورٹیز کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں؟ امپیورٹیز کیا ہیں؟ امپیورٹیز وہی شرک آ جاتا ہے، وہی کفر آ جاتا ہے، وہی اپنے نفس کی اطاعت آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا جو اس قرآن کا جو ایک سلوگن ہے کہ اللہ کی توحید، وہی توحید جو ہے وہ انجیل، وہی توحید جو ہے وہ بائبل، سب میں جو ہے وہ یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو مخلصین ہو کے، خالص ہو کے. اور جو خلصہ ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں پہلے آمیزش ہو اور پھر اس کو پاک کر دیا جائے اس آمیزش سے. تو اگر آپ کے ایمان میں آمیزش ہے، آپ کے نفس میں آمیزش ہے تکبر کی، اپنی ذات کی بڑائی کی، تو اب آپ اس کو پاک کر لیں. صحابہ کرام جو تھے وہ کوئی وہ نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان ہوئے ہیں تو وہ گناہوں میں تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خالص کر لیا. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے پاک کر سکتا ہے. انسان دعاؤں سے اللہ کی طرف رجوع کر کے اور پریکٹس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپیورٹیز سے پاک کرے، اور جسمانی بھی اور روحانی بھی. تو جس طرح صحابہ کرام نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا تھا، ہم تو اگر سوچیں جیسی ان کی زندگیاں تھیں تو اللہ کا شکر ہے ہماری زندگیاں تو ایسی نہیں ہیں. تو ہم اگر اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے لیے تو زیادہ آسان ہے. جب وہ لوگ بالکل 180 ڈگریز پہ چینج ہو سکتے ہیں، اپنی پوری کی پوری سوسائٹی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، بت پرستی سے بالکل وحدانیت پر آ گئے وہ لوگ، تو پھر آپ سوچیں پھر تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور ناممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی صرف یہی کہا گیا تھا مخلصین لہ الدین، خالص ہو جا. حنفاء، حنفاء جو ہے اس کا مطلب ہے، الحنف کا مطلب ہے گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا. حنفاء، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے کہ تم پاک صافی رہو، کچھ بھی نہ کرو. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو خالص کرنا ہوتا ہے، وہ بھی حنیف ہونا ہوتا ہے. حنیف ہونا کیا ہے کہ آپ گمراہی سے استقامت کی طرف آ جائیں. آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نہیں پڑھ رہے، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں، پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ استقامت پر آ جائیں کہ نہیں بس اب مجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اسی طرح ایک نماز ایک نیکی ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں جو بہت ساری برائیوں سے ہم ہجرت کر سکتے ہیں اپنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حنیف جو ہوتا ہے وہ فاعل کے وزن پہ جو باطل کو چھوڑ دے، یعنی ہر باطل چیز کو، ہر گناہ کی چیز کو، ہر حرام چیز سے ہجرت کر لے انسان، تو کیا ہوگا؟ وہ حنیف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حنفاء، مخلصین، پاک کر لو اپنے آپ کو اور حنیف ہو جاؤ اللہ کی طرف. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. نماز آپ کو خالص بنانے میں مدد دے گی، آپ کو حنیف بنانے میں سب سے زیادہ جو مددگار ہے وہ نماز ہے، کیونکہ اللہ کی طرف ہم جاتے ہیں روزانہ. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دین القیمہ، یہی دین قیم ہے. دین قیم کیا ہے کہ آپ اپنی نمازوں پہ توجہ دیں اور اپنی زکوٰۃ. اچھا، زکوٰۃ جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ زائی کاف واو. اچھا، اس کا مطلب زکی، زکاؤ جو ہے یا زکی، اس کا مطلب ہوتا ہے گروتھ، یعنی کہ نمو پانا، یعنی کہ آپ کی مطلب گرو کرنا کسی بھی چیز کا. اور زکوٰۃ ان پرٹیکولر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ برکت الہیہ سے کچھ حاصل ہو، آپ کو ایسی گروتھ جو کہ آپ کو اللہ کی دی ہوئی برکت سے حاصل ہو. تو اب وہ کیا ہوتا ہے زکوٰۃ کی جو ہے نا وہ دنیاوی حساب سے بھی ہے اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے. جیسے انسان کے اپنے اندر کی برائیاں نماز سے دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو اب آپ نے فرض کریں کہ اپنا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی طرف حنیف کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ اپنے جو مال کی شدید محبت ہے
اب آپ اس پہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کیا کر رہی ہے کہ وہ آپ کو دنیاوی، آپ کو روحانیت بھی دے رہی ہے اور دنیاوی آپ کی گروتھ بھی ہو رہی ہے. اور گروتھ صرف آپ کی پرسنل گروتھ نہیں ہو رہی، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو مسلم سوسائٹی گرو کرتی ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس زکوٰۃ سے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایوہا ازکا طعامن، کسی کا کھانا صاف ستھرا ہو. ازکا زکوٰۃ سے ہی نکلا ہے کہ وہ کھانا صاف ستھرا بھی ہو اور ایسا کھانا جو حلال اور خوش انجام بھی ہو. خوش انجام کیسے ہوگا کہ جب انسان کھائے گا تو اس کے اچھے اثرات اس کے جسم پہ، اس کی روح پر آئیں گے. حلال کھانے کی سب سے بڑی چیز یہی ہے. تو جو زکی چیز ہوتی ہے، ازکا چیز ہوتی ہے نا، اس میں گروتھ ہے. جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، اس میں گروتھ ہے. اور زکوٰۃ کا یہی مقصد ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال کی محبت میں آپ اندھے نہیں ہوتے، دوسرا برکت ملتی ہے. تو اور زکوٰۃ کا یہی جو ہے وہ مقصد ہے. دونوں خوبیاں زکوٰۃ میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا وہ مراد کو پہنچا. تو نماز اور زکوٰۃ روح کو پاک کرنے کی، ہمارے مال کو پاک کرنے کی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بے انتہا ضروری ہیں. اور یہی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں خالصہ، مخلص بھی بنائیں گی اللہ سے، اور حنیف بھی بنائیں گی. حنفاء اور مخلصین جو ہے وہ نماز اور زکوٰۃ میں ہی ہے سے حاصل ہوتی ہے. ذالک دین القیمہ، اور یہی درست دین ہے جس کی نماز اور زکوٰۃ اچھی ہے. قیمہ پھر وہی بات آ گئی، وہی ہے قیمہ کا مطلب ہے سیدھا درست راست والا دین، اور جو ہے وہ بحفاظت پختہ دین جو ہے وہ یہی ہے. اب کیا نیکسٹ ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اب جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سب باتوں کے باوجود، اب آپ یہ سوچیں کہ جو نماز اور زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے یہ صرف امت محمدیہ کو نہیں دیا گیا. نماز کا اور زکوٰۃ کا کانسیپٹ دوسری امتوں میں بھی تھا، کہ کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا کہ انبیاء کسی نہ کسی صورت انہیں پاک کرتے تھے. لیکن انہوں نے یہ سب کچھ تو چھوڑ دیا تھا، اور صرف لڑائی جھگڑا کہ ہم ٹھیک ہیں تم ٹھیک ہو، تم اس طرف جیروسلم جو تھا، مسجد اقصیٰ جو تھی، اس میں بھی ان کی لڑائیاں کس حد تک تھیں کہ ایک ایسٹ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے نا، کہ ہم تم سے الگ ہیں. ایک مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ایک مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جیروسلم کے اندر. ویسا تو جہاں کہیں دنیا میں ہوں گے تو وہ جیروسلم کی طرف منہ کرتے تھے عیسائی اور یہودی، مگر جب جیروسلم کے اندر ہوتے تھے تو اپنے آپ کو اور زیادہ الگ کرتے تھے کہ ہم تم سے الگ ہیں. مطلب یہ کیا ہوتا ہے، یہ دلوں کی وہ ہوتی ہے نا، بغض ہوتا ہے اپنے آپ کو برتری کہ ہم بہتر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بہتر ہیں. تو یہ جو چیز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب و مشرکین میں سے، تو ان کی جگہ تو پھر نار جہنم، آگ ہے جہنم کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یعنی کہ اتنی زیادہ صاف ستھری اور اتنی زیادہ ظاہر واضح اور انسان کی اس فطرت سلیمہ سے بالکل مطابقت کے ساتھ اس ہدایت پر بھی اگر کوئی شخص عمل نہ کرے، اگر وہ اتنی سمپل اور اسٹریٹ بات کو بھی نہیں سمجھنا چاہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ان میں سے بھی جنہوں نے کفر کیا، سارے اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ اہل کتاب میں سے جو مشرکین ہیں، جنہوں کفر کی راہ جنہوں نے اختیار کی ہے، مشرکین ہوں چاہے یہ ہوں، فی ناری جہنم، وہ ہمیشہ ان کے لیے نار جہنم ہے. نار جو ہے اس کا روٹ ورڈ نور ہے، نون واو را. نور جو ہے وہ لائٹ، آگ میں بھی روشنی ہوتی ہے، گرمائش بھی ہوتی ہے، اور لائٹ میں بھی، نور میں بھی، تو یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. جہنم بھی میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر چکی ہوں. جہنم جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا میم، جہم سے ہے یہ. اور خالدینہ شاید میں نے ایکسپلین نہیں کیا ہوا ہے. خالدینہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے خا لام دال، خلد اسی سے ہے. خالدینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ، کوئی ایسی چیز جو کہ ہمیشہ اپنی اصلی حالت میں رہے. خلد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا، کسی بھی فساد اور اپنی اصلی حالت پہ رہنا، یعنی کوئی بھی چیز کسی ڈسٹرکشن کا نہ وہ ہو، اس پہ ڈسٹرکشن کسی بھی چیز کی نہ ہو، بہت عرصے تک وہ اپنی ہی حالت میں رہے، اس کو ہم خلود کہتے ہیں. تو انسان کے ان اعضاء کو بھی خلد کہا جاتا ہے
جو دیر تک اپنی حالت پہ بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی تبدیلی کے قائم رہتے ہیں. تو خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ. ابد جو ہے اس کا بھی روٹ یہی ہے حمزہ بادال. رضی اللہ، اچھا سوری خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، اور یہی لوگ بری مخلوق ہیں. اچھا بریہ جو ہے وہ با را یا سے ہے، اور بریہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بریہ جو ہے نا مخلوق کو کہتے ہیں. اچھا بریہ کے بہت سارے معنی ہیں. بر نیکی کو کہتے ہیں، بریہ سے ہی بر نکلا ہے، اس کا مطلب ہے نیکی. براء نکلا ہے کہ بھئی براءتم، جیسے سورہ توبہ جو ہے شروع ہوئی ہے کہ بیزاری، اللہ تعالیٰ نے کہا براءتن، بیزار ہے اللہ تعالیٰ برات کر رہا ہے، اپنے آپ کو الگ کر رہا ہے ان سے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ہے کہ استبرأ الذین طبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب، یعنی کہ جب جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے یا اولیاء بناتے تھے تو قیامت کے دن جو ہے وہ ایک دوسرے سے بیزاری ظاہر کریں گے. تو وہ بھی اسی کا روٹ ورڈ ہے، بریہ سے ہی نکلا ہے. اور جو باری تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں نا پیدا کرنے والا، تو وہ باری تعالیٰ جو ہے وہ بریہ جو ہوتی ہے، ایکچولی مخلوق کو بریہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ برا کا مطلب ہوتا ہے مٹی. ٹھیک ہے، تو انسان اور جو مخلوقات ہیں وہ مٹی سے پیدا کی گئی ہیں، اسی لیے بریہ مخلوق ہیں وہ. ٹھیک ہے، اور باری تعالیٰ کون ہے؟ جس نے مٹی سے پیدا کیا. تو کون ہے ہمارا پیدا کرنے والا؟ اللہ ہے. تو باری، اللہ تعالیٰ کو جو الباریو کہتے ہیں نا، وہ بھی اس اللہ کا نام اسی لیے کہ اس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے. اور بریہ جو ہے وہ پھر با را حمزہ، اس کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ مخلوق. تو شر البریہ یعنی کہ سب سے بری مخلوق خلائق میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے لوگوں کو جو حق کو دیکھ کے انکار کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے، یعنی کہ بری مخلوق ہیں وہ. اب اس میں چرند پرند اور یہ وحشی درندے سب آ جاتے ہیں، وہ سب کے سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو پیدا کرنے والا ہے. تو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان تمام مخلوقات میں سب سے بری مخلوق ہے، کہ جس کو اللہ نے زبان دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا شعور دیا، اور اس کے باوجود وہ جس کے لیے جنت گھر بنایا اللہ نے، تو اس کے باوجود وہ ان سب چیزوں کا استعمال اللہ ہی کے اگینسٹ کرے. اور وہ دراصل اللہ کے اگینسٹ تو کچھ نہیں ہوتا، انسان کے اپنے اگینسٹ ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو اندازہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. دوسری آیت میں ان الذین آمنوا، اب کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اپنے اعمال کو وہ نیک کر لیں، صالح کر لیں، سیدھا کر لیں. صالح صاد لام حا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور صلاح جو ہے اس کا مطلب درست کرنا، کسی چیز کو جو ہے فساد سے پاک کرنا کسی چیز کو. تو اپنے اعمال کو ہم اگر مفسد نہ، فسادی نہ بنائیں، اور ہم پاک کر لیں اور اپنے اعمال کو صالح سیدھا کر لیں، ان کو نیک کر لیں، تو کیا ہے؟ اولئک ہم خیر البریہ. جو لوگ مخلصین بن جائیں، حنیف بن جائیں، تو پھر وہ اللہ کی بہترین مخلوق بن جاتے ہیں، وہ خیر البریہ بن جاتے ہیں. اور وہ صرف اپنے لیے خیر البریہ نہیں ہوتے، وہ اس زمین کے لیے بھی، اس زمین پہ رہنے والی دوسری مخلوقات کے لیے بھی خیر البریہ ہوتے ہیں. اور وہ اپنی ذات میں بھی خیر البریہ ہوتے ہیں، بہترین مخلوق جس پہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے، بہترین مخلوق بنایا ہے. اور جو ہے وہ لیکن انسان ویسے تو ہے فزیکلی تو اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے، مگر روحانی طور پہ انسان اپنے آپ کو ایلیویٹ اس وقت کرتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو حنیف اور مخلص بناتا ہے اللہ کی ذات سے، اور اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے اس دنیا کی گندگیوں سے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے، تو پھر یہ لوگ خیر البریہ بن جاتے ہیں، بہترین خلائق، بہترین مخلوق. جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے؟ جزا جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ جزاؤہم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم زائیہ، جزیہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یو ڈو واٹ یو ڈیزرو، یو گیو واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو ڈیزرو. جزیہ اور یا جزا وہ کہتے ہیں کہ وہ ملے انسان کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. تو ان کی جو ڈیزرونگ ہے وہ قیامت کے دن وہ کیا ڈیزرو کریں گے؟ اللہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات، باغات، عدن کے، اور ہمیشگی کے. عدن کا مطلب ہے ہمیشگی کے.
تجری جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدینہ پھر اگین وہ خالدین کا ورڈ آیا، رہیں گے اس میں ہمیشہ، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ، عنہم ان سے، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے اپنے رب کا خوف کرے۔ اچھا اب یہ اس کے کیا میننگ ہے؟ جزا تو یہ ہم نے بتا دیا کہ اس کا جو ہے وہ اس کا مطلب ہے جو آپ یو گیٹ واٹ یو ڈیزرو، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائے۔ تو جو اللہ کی نظر میں وہ ڈیزرو کیا کرتے ہیں، وہ جنات باغات ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جیم، جنات کا جیم نون ہے، یہ میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکی ہوں جنات کا، اور تجری جاری رہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ رضی اللہ، اب رضی جو ہے نا، رضی اس کا روٹ ورڈ ہے را ضاد واو۔ اللہ کی رضا کیا ہے اور انسان کی رضا کیا ہے؟ رضا کہتے کسے ہیں؟ رضا کہتے ہیں راضی ہونے کو، ٹھیک ہے نا، اس کا بیسک میننگ ہے راضی ہونا۔ لیکن بندے کا اللہ سے راضی ہونا کیا ہوتا ہے اور اللہ کا بندے سے راضی ہونا، اس کی بھی شرطیں۔ بندے کا اللہ سے راضی ہونا یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے نا، وہ اس پر تشکر کرے، اس پہ قناعت پسندی کرے، اس پہ خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ٹھیک ہے میں یہ چاہتی تھی مگر مجھے یہ مل گیا، چلو کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دیکھیں جب انسان حنیف ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی طہارت پہ کام کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رضا کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا 5 وقت انسان کو بہت زیادہ مشکل بھی ہوتی ہے، بہت ہی مشکل بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے انسان کہے میں راضی ہوں، میرے رب کا حکم ہے، میں راضی ہوں، میں پڑھوں گی۔ جب آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ اس سے فائدہ آپ بھی اٹھا رہے ہیں، آپ کی روح پاک ہو رہی ہے، آپ خود ڈسپلن ہو رہے ہیں، لیکن اس سے کیا ہے، اس سے اللہ کی رضا مل رہی ہے، اس سے اللہ کی رحمت مل رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے، اور قضاء الہی کیا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اب یعنی چاہے فرائض میں انسان اپنے ماں باپ کے لیے کوئی وہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ماں باپ چوز کر لوں، نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ یعنی کہ جو بھی چیز انسان، بچے ہیں، آپ اللہ نیک اولاد کی دعا مانگ سکتے ہیں مگر آپ چوز نہیں کر سکتے اپنے لیے بچے۔ اسی طریقے سے لائف پارٹنر ہیں، اسی طریقے سے رشتہ دار ہیں، اسی طریقے سے زندگی میں آنے والے حالات ہیں، چیلنجز ہیں، ہر چیز انسان چوز نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں دے کم آن دا وے، آ رہی ہیں، وہ آتی ہیں، یا دنیا کے حالات ہیں، آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے آپ کس دور میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی سب چیزیں، اب اس میں زمانے کو برا بھلا کہتے رہنا، اپنے نصیب کو کوستے رہنا، اور لوگوں کو برا بھلا کہتے رہنا کہ تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو، تم نے مجھے اس چیز میں ڈال دیا، تم نے میری شادی کرا دی، یہ جو ہے وہ تم نے ایسے کر دیا، ہر چیز کے اوپر وائننگ کرنا، یہ کیا ہے، یہ راضی ہونا نہیں ہوتا۔ راضی یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، چلو ٹھیک ہے اب یہ ہے تو اب ہے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کو میک اٹ ایزی فار اس، اور پھر ہم اپنی زندگی کو ہنس کے خوشی سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزاریں۔ یہ ہوتا ہے بندے کا راضی ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو راضی ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے اوامر اور نواہی کو، اللہ تعالیٰ جب ہمیں پاتا ہے کہ ہم اس کے روکے ہوئے سے رک گئے ہیں، اور اس کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا رضیت باللہ، وہ نہیں رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں راضی ہو گیا ہوں دین اسلام پہ تمہارے لیے۔ اب اگر جو اسلام ہے، جو قرآن ہے، اس میں جو جہاں رکنے کو کہہ دیا جائے وہاں ہم رک جائیں، اور جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کر لیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کتاب کے عمل میں ہے۔ اگر ہم یہ اس کتاب کو کھول لیں، اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کر لیں، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کر لیں، تو پھر کیا ہے، اور ہم اس میں جو اللہ نے ہمیں دے دیا، اب جیسے خواتین کو بہت ساری چیزوں میں مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، مردوں کو یہ آسانی دے دی، ہمیں ان کی دی ہوئی چیزیں آسانیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس پہ راضی نہ ہوں۔ جینڈر پہ سب سے بڑی بات ہے کہ جینڈر ہم اپنے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا۔ تو ان سب چیزوں پہ راضی ہو کے اپنے اس دائرے کو میں ہی کام کرنا، دراصل یہ اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز سے باہر نہ نکلے انسان، تو یہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ سب چیزیں جو جنات ہیں، باغات ہیں، ہمیشگی کی اچھی زندگی ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ سب کن لوگوں کے لیے؟ خشیہ، جو ڈر گیا۔ خشیہ، الخشیہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے خا شین یا ہے، خشی،
خشی کہتے ہیں کہ اس خوف کو کہتے ہیں خشی جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو. اب دیکھیں فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی شخص ملے اور کہے کہ یہ کام کرو, آپ کہیں میں کیوں کروں بھائی یہ کام, میں کیوں کروں, میں تو نہیں کر رہی. لیکن اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں جو ہوں وہ یہاں کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں پولیس میں, اور آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا, اب کیا ہوگا, اب آپ کو خوف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا اسٹیٹس جان گئی ہیں. یا یہ کہ آپ کو کوئی شخص کوئی کام کہے, کوئی بات کہے اور آپ کہے میں تو نہیں کر سکتی ہے, لیکن پتہ چلے کہ وہ بادشاہ وقت ہے, پھر کیا ہوگا, پھر آپ کو ایک دم سے خوف ہوگا, بھائی یہ تو بادشاہ ہے, اس کی تو بات ماننی پڑے گی چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس شخص کا جب اسٹیٹس سمجھ لیا اور پھر جو آپ کو اس سے خوف آیا وہ خشیت ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسٹیٹس سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کی معرفت ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا, انسان میں خشیت آئے گی جب وہ دیکھے گا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور وہ کتنا پاورفل ہے اور اس کا کس کس طریقے سے میری ذات پہ زور چلتا ہے, تو پھر انسان کو خشیت آتی ہے کہ ہاں وہ اٹھائے گا, وہ سوال کرے گا, مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. تو خشیت کیا ہوتی ہے, وہ جو دل پہ طاری ہوتی ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قرآن میں کہ انما یخشى اللہ من عبادہ علماء, کہ اللہ سے تو وہ بندے ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں, جو واقعی جانتے ہیں کہ اللہ کی کیا عظمت ہے, اور جو جتنا اللہ کو انڈرسٹینڈ کرے گا, اس کی معرفت حاصل کرے گا, وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو پست بھی کرے گا اور خشیت بھی رکھے گا. نماز میں خشیت کیوں ضروری ہے؟ جب آپ سامنے کھڑے ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ میں کس کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں, میں کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں, تو پھر خشیت آتی ہے. اسی طرح وَمَن خشی الرحمن بالغیب, قرآن میں کتنی دفعہ آئے گا جو خدا سے بن دیکھے ڈر گیا, اس نے دیکھا تو نہیں. اب قیامت کے دن جب سب کچھ سارے پردے اٹھ جائیں گے تب تو اللہ کی میجسٹی دیکھ کے ہر شخص ہی خوف میں آ جائے گا, جنت جہنم اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اور پتہ نہیں کیا ہوگا, زمین پوری ہلے گی, سب کچھ ہوگا. تو وہ تو پھر ہیبت کا دن ہے, تو پھر تو ہیبت آئے گی آئے گی. لیکن ابھی جب ہر چیز اسموتھ جا رہی ہے زندگی میں بھی اور آپ کے اپنی ذات میں بھی, آپ صحت مند ہیں, آپ پیسہ ہے, آپ جو ہے وہ چیزیں اٹھ کے کر رہے ہیں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے, اس میں پھر خشیت لانا یہ چیلنج ہے. اس میں پھر اللہ کا ڈر رکھنا یہ چیلنج ہے. اور اسی چیلنج کا ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بغیر دیکھیں. یخشون, اچھا اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا ہے, یخشون الناس کخشیت اللہ و اشد خشیہ, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, ان لوگوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور ہم کیا کرتے ہیں اس خشیت میں, جو لوگوں کی خشیت ہے, ہم اس میں اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, زمانے سے ڈر لگتا ہے, ہم رسم و رواج کے خلاف نہیں جا سکتے, شادی مجھے اٹینڈ کرنی ہی پڑے گی کیونکہ میری جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے, سسرال والے ناراض ہو جائیں گے, میرے دوست احباب ناراض ہو جائیں گے. جی نبیلہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ایک منٹ. تو یہ کیا ہے, یہ خشیت کیا ہے, یہ ساری جو خشیت ہے یہ لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے, یہ اللہ کی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے خشیت املاق قرآن میں آیا ہے کہ مفلسی کا ڈر, اپنی اولادوں کو مت قتل کرو, خشیت املاق, مفلسی کے ڈر سے. کیوں خشیت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ چیز کہ یہ ہم غریب ہیں, اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا. اسی طریقے سے انسان جو ہے لوگوں سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان لوگوں سے نہیں ڈری, جو انہوں نے کہا وہ نہیں کیا, تو پھر میرا بائیک آؤٹ ہو جائے گا, پھر سب مجھے برا بھلا کہیں گے, میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے, پھر میں ملوں گی کس سے, پھر خاندان میں سب مجھے برا بھلا کہیں گے. تو کیا یہ خشیہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم جان رہے ہیں اس کا جو ہے وہ ان کا اسٹیٹس کسی بھی انسان کا, اور پھر ہم اس سے ڈر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خشیت کی توفیق دے جو ہم صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے ہو, اور اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت ہر خوف پہ بھاری ہو, ہر خوف, ہر رشتے کے اوپر ہمارے اللہ کی خشیت کے ساتھ ہم فیصلے کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک لوگ میں خیر البریہ میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, شر البریہ سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ میں ہماری نسلوں میں کوئی شر البریہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور سلامتی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت عطا فرمائے. پروردگار سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کوئی سوال ہے تو ضرور بتائیں.